یہ جامع مسجد نمرہ گلیات کالونی نواں شہر ہے۔ یہاں پہ میرے نوجوان بھائی، میرے دوست، میرے عزیز مسجد کی صفائی کے اندر مصروف ہیں۔ میں آپ کو یہ ویڈیو پہلے پوری سکرین پہ دکھا دوں، پھر میں اس کا مقصد بھی آپ کو بتاؤں گا کہ میں یہ ویڈیو کس لیے بنا رہا ہوں۔ تو یہ میرے نوجوان بھائی مسجد کی ٹائلوں کو صاف کر رہے ہیں، اس پہ کپڑا مارا جا رہا ہے، کارپٹ پہ ویکیوم کلینر چلایا جا رہا ہے، پنکھے صاف کیے جا رہے ہیں۔ اکثر مساجد کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد کی جو دیواریں ہوتی ہیں، یہ کھڑکیاں وغیرہ، یہ بالکل گرد و غبار سے ہٹی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی ان کو صاف نہیں کر رہا ہوتا۔ ایک رواج ہی نہیں ہے مسجدوں کی صفائی کرنے کا، بس ایک سمجھ لیا جاتا ہے کہ مسجد کا خادم ہے، اسی کا کام ہے، وہی کام کرے گا۔ اب ایک آدمی کیا کرے گا، اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے، جو اس کی بس میں ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے، وہ اس کی صفائی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی کچھ ایک مقصد ہوتا ہے۔ لیکن بغیر کسی وجہ کے صفائی کرنا اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کے گھر کو صاف رکھنا، اس کا رواج نہیں ہے بالکل۔ کہیں بھی میں نے ایسا تو نہیں دیکھا اس سے پہلے مساجد کے اندر کہ ایسا کہیں معاملہ ہوا ہو کہ خود نوجوان رضاکارانہ طور پر مسجد کی صفائی کر رہے ہوں۔ تو یہ جو مسجدوں کی صفائی ہے، یہ انبیاء کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں سے کہا تھا، انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ میرے انبیاء، آپ نے میرے گھر کی تعمیر کی ہے، تو اس گھر کو صاف ستھرا رکھنا بھی آپ کا کام ہے۔ یہاں پہ لوگ طواف کریں گے، اعتکاف کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو ان کے لیے آپ نے اس گھر کو صاف ستھرا بھی رکھنا ہے۔ جب خلیل اللہ کے دوست پیغمبر، اتنے عظیم پیغمبر جن کو اللہ نے امامت عطا کی، اور اس کے بعد تمام نبی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے آئے، تو وہ نبی جب اللہ کے گھر کی صفائی کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں بھی اللہ کے گھروں کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے، یہ جو نوجوان ساتھی ہیں، کہ ہم مہینے میں ایک بار انشاءاللہ مسجد ساری کو بالکل صاف کریں گے۔ اس کی دیواروں پہ کپڑا مارا جائے گا، شیشے کھڑکیاں سب صاف کریں گے، اندر باہر سے جو ممکن ہے وہاں پہ مسجد کی بالکل جو دھول مٹی وغیرہ جمی ہوئی ہوتی ہے اس کو بالکل صاف کریں گے۔ اب یہ ہر مسجد کے اندر جتنے بھی ائمہ ہیں، وہ ان نوجوان ساتھیوں سے اگر کہیں کہ آپ لوگ ایک دن مہینے کے اندر سے نکال کر اس ساری مسجد کی صفائی کریں، صرف یقین مانیے ان لوگوں کو کہنے کی دیر ہے۔ جتنا آپ کہتے ہیں نا کہ یہ نوجوان ایسے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، بے حیا ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، جیسا ہم ممبر و محراب پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ صرف ایک بار ان کو کہنے کی دیر ہوتی ہے، ایسے واپس پلٹتے ہیں رب کی طرف کہ بس وہ رب کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنا زندگی جو ہے ذکر میں، اللہ رب العالمین کی یاد کے اندر وہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے رہیں گے یہ ایسے ویسے ہیں، جب ان کے پاس جائیں گے نہیں، ان سے بات نہیں کریں گے، ان سے میل جول ہی نہیں رکھیں گے، ان کو جو ہے ان اہمیت ہی نہیں دیں گے، تو پھر تو ظاہر دوریاں بڑھیں گی اور وہ لوگ کبھی بھی اس طرف آنے والے نہیں ہیں۔ ان کو نمازوں کا بھی کہا جائے، ان کو دعوت دی جائے کہ واپس پلٹ آئیے رب العالمین کی طرف، اور پھر مسجد کی صفائی کے حوالے سے بھی ان کو شامل کیا کریں۔ ہم تو اپنی مسجد کے اندر بچوں کو بھی اس میں اندر شامل کرتے ہیں تاکہ بچے کے اندر بھی یہ عادت پڑ جائے۔ ہمارے استاذ مولانا فضل الرحمان مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، وہ تو مسجد ہے، مسجد کے باہر کے جو راستے ہوتے تھے وہ بھی ہم سے ان راستوں کو بھی ہم سے صاف کروایا کرتے تھے۔ کوئی راستے کے اندر بھی ایسا جو ہے وہ تنکے وغیرہ جو ہوتے تھے وہ بھی ہم اٹھا رہے ہوتے تھے۔ تو مسجدوں کی صفائی سے ایک تو مسجد کے ساتھ تعلق انسان کا رہتا ہے، دل جڑ جاتا ہے مسجد کے ساتھ، خیال رہتا ہے کہ مسجد کی صفائی کی ہے تو اب نماز بھی پڑھنی ہے، مسجد کا خیال بھی رکھنا ہے، اس کی آبادی کے اندر بھی میں نے حصہ ڈالنا ہے۔ تو ایک کام سے بہت سارے فائدے اس سے انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو ایک تو اگر وہ اپنی بغاوت کے اندر آگے نکل چکے ہیں تو ان سے بات کیجیے، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے، واپس لائیے ان کو مسجدوں کی طرف۔ اور یہ جو صفائی والا پروگرام ہے، اس کو ہر مسجد کے اندر جاری کرنا چاہیے۔ یہ خادم کا کام نہیں ہے، خادم تو اس لیے رکھ لیا گیا کہ کوئی صفائی کرتا نہیں ہے تو بس وہ ایک بندہ چلو کر لیتا ہے اور اس کو کچھ معاوضہ دے دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہر بندہ جو بھی نمازی ہے
اس کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ مسجد کی صفائی کرے. جو کچھ بھی کہیں بھی اس کو لگتا ہے کہ کوئی تنکے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، مٹی ہے، دھول ہے، کہیں پہ قرآن پاک بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، ان کو درست کر دے. مسجد کو خوشبودار رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، یہ سنت رسول ہے، سنت انبیاء ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین کے گھروں کو صاف ستھرا رکھنا، ان کی خوشبو کا انتظام کرنا، ان کو بالکل پاک صاف رکھنا، یہ ہم سب کا کام بنتا ہے، سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اس کام کو آپ اپنی اپنی مساجد کے اندر شروع کروائیں لوگوں کے اندر، تاکہ یہ بات ان کے ذہن کے اندر ہو کہ ہم نے اللہ کے گھر کی صفائی کرنی ہے، اللہ کے گھر کو ہم نے صاف ستھرا رکھنا ہے، اور وہ جو رب العالمین کا گھر بنا ہے اس کو ہم نے آباد بھی کرنا ہے. صرف وہ گھر بنا کے اذانیں دینے کے لیے نہیں ہے یا 2-4 بندے نماز پڑھ لیں، بلکہ سارے محلے کو، معاشرے کو، جو بھی اس مسجد کے ساتھ لگتا ہے اس کو مسجد کے اندر لانا، نمازی بنانا، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق جوڑنا، اور پھر اس کی تربیت کرنا اسلامی. یہ ہر ایک امام کی ذمہ داری بنتی ہے. جب مسجد کے اندر ایک نوجوان یا کوئی بھی آدمی جو بغاوت کے اندر آگے جا چکا ہے، وہ روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھے گا نا، تو نماز خود اس کی اتنی اصلاح کر دے گی کہ انسان بہت سارے گناہوں کو چھوڑ دے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے خود روکتی ہے. جب انسان 5 مرتبہ اللہ کے گھر کے اندر حاضری دینے لگے تو دل کے اندر احساس اور خیال تو ہوتا ہے کہ کس مالک کی بغاوت کرنے لگا ہوں. یہ بغاوت کر کے جب اس کے گھر کے اندر جاؤں گا، اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہوں گا کہ اللہ تو ہی بڑا ہے، تو پھر اس وقت تو شرم آئے گی نا کہ باہر تو گناہ کر کے آیا ہوں، اندر آ کے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. دل، انسان کا نفس تو اس کو ملامت کرے گا نا، اس کی اصلاح ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اصلاح کرنے کے لیے پہلے کچھ عملی قدم اٹھانا پڑتا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے، تبھی جا کے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے قدوہ یا اسوہ بنتا ہے. تو مساجد کے ائمہ جب یہ اس کام کے اندر آگے آئیں گے، یہ کام قدم اٹھائیں گے، تو انشاءاللہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی آپ کی اقتداء کریں گے، اور ایسا ایک ٹرینڈ بن جائے گا لوگوں کے درمیان کہ ہم نے مسجد کو صاف ستھرا رکھنا ہے، مسجد کی آبادی کا ہر لحاظ سے ہم نے خیال رکھنا ہے. اس سے ان کی جو محبت ہے مسجد کے ساتھ بڑھے گی، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا، مسجد کی قدر عظمت بھی ان کے دل کے اندر آئے گی، اور مسجد کی صفائی کرتے کرتے عین ممکن ہے کہ ایسا اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑ جائے کہ رب تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل دے، اس کے سارے گناہ صاف ہو جائیں. تو کیا ایک انسان رائے ہدایت پہ لانا یہ آپ معمولی کام سمجھتے ہیں؟ یہ تو خیر لک من حمر النعم کے اونٹوں کی ایک بہت بڑی جماعت سے یہ کام جو ہے بہت بہتر ہے، ایک انسان کو رائے ہدایت کے اوپر لانا. تو اس لیے مسجد کی جو آبادی ہے اس کے اندر نہ صرف ہم جو مسجد کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کی تربیت کا اہتمام کریں، بلکہ مسجد کے ارد گرد کے لوگ جو مسجد میں نہیں آ رہے ان کو مسجد کے اندر لانے کا اہتمام کریں، اور مسجد کے اندر لا کر ان کی تربیت مختلف انداز سے کریں، مختلف طریقے اپنا کر ان لوگوں کی اصلاح کا کام کریں. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ رب راضی ہو جائے اور یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. جب ہم یہ مقصد بنا لیں گے کہ انسانیت کو اللہ کے عذابوں سے، جہنم سے، آگ سے بچانا ہے، تو اللہ آپ کو بہت بڑے بڑے نتیجے عطا کرے گا. آپ نے صرف کوشش کرنی ہے، نتیجہ دینا رب العالمین کا کام ہے، اور نتیجے رب دیتا ہے جب انسان کوئی بھی کام عملی طور پر کرنے کی ٹھان لیتا ہے، اللہ پر توکل کر کے جب انسان نکل پڑتا ہے تو نتیجے بڑے آتے ہیں زندگی کے اندر، یقین مانیے.